علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11 سوشیولوجی 11ویں سماجیات، سبق نمبر 1 سماجیات کا تعارف۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ کوشچن آنسر، چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ لفظ سوشیوس کے معنی ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے ساتھی۔ لفظ لوگوس کے معنی ہے ڈیش، اس کا معنی ہے سائنس۔ ڈیش کو سماجیات کا باوا آدم کہا جاتا ہے، اس کی صحیح جواب ہے اگسٹ کامٹ۔ چوتھا ہے، ماہرین سماجیات روزمرہ کے عملی مسائل کو سمجھنے کے لیے ڈیش سائنس کا استعمال کرتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے عملی۔ سماجیات ایک سماجی ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے سائنس۔ انقلاب فرانس ڈیش میں واقع ہوا، اس کا صحیح جواب ہے 1789۔ ساتواں ہے، 18ویں صدی عیسوی میں صنعتی انقلاب ڈیش ملک میں واقع ہوا، اس کا صحیح جواب ہے انگلینڈ۔ آٹھواں ہے، شہریانہ کی وجہ سے شہروں کی آبادی ڈیش ہو گئی، اس کا صحیح جواب ہے بڑھ گئی۔ نواں ہے، سنیما ایک ڈیش وسیلہ ہے، اس کا صحیح جواب ہے سمعی و بصری۔ 10واں ہے، 1913 میں ڈیش نے پہلی خاموش فلم راجہ ہریش چندر بنائی، اس کا صحیح جواب ہے دادا صاحب پھالکے۔ غلط جوڑی کی شناخت کر کے درست کر کے لکھے۔ حیاتیات کے کردار کا مطالعہ۔ حیاتیاتی کردار کا مطالعہ، حیاتیاتی سماجیات۔ سماجیات میں آرٹ اور آرائش کا مطالعہ، آرائش کا سماجیات۔ صارفین کی ضروریات اور تقسیم کا مطالعہ، مارکیٹ ریسرچ کا سماجیات۔ سماجی زندگی میں سماجیات کا بصری مطالعہ، بصری سماجیات۔ اگلا ہے، درج ذیل میں سے مناسب اصطلاح یا فقرے کی شناخت کیجیے۔ نقل مکانی کا مطالعہ، مثبت فلسفہ، نظریاتی سائنس۔ پہلا ہے، اگسٹ کامٹ نے سماجیات اصطلاح کا استعمال اپنی کتاب میں کیا، اس کا صحیح جواب ہے مثبت فلسفہ۔ دوسرا ہے، سماجیات سماجی ترقیاتی نظریات سے تعلق رکھتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے نظریاتی سائنس۔ خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے، اس کا صحیح جواب ہے عصمت دری۔ نفرت اور دہشت گردی سماجی ادارے کی مثالیں ہیں۔ پہلا ہے، سماجی تحقیق میں اپنی ذات کے لیے کی جاتی ہے تو اسے عملی سائنس کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے، اس کا صحیح جواب ہے مشاہداتی سائنس کہا جاتا ہے۔ سماجی ادارے نہیں، یہاں پر سماجی مسائل کہیں گے۔ عصمت دری، نفرت اور دہشت گردی سماجی مسائل کی مثالیں ہیں۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل نظریات کو واضح کیجیے۔ پہلا ہے، ترقیاتی مطالعہ۔ ترقیاتی مطالعہ عالمی ترقی میں عدم مساوات کی جانچ کرتا ہے، یہ مختلف مسائل، پس منظر اور بین الاقوامی ترقی کے عمل کی جانچ کرتا ہے۔ ترقیاتی مطالعہ ترقی پذیر سماج اور ترقی یافتہ سماج کے درمیان تعلقات، مختلف اداروں کے کردار اور ان کے سیاسی، معاشی اور ماحولیاتی تبدیلی کا مطالعہ کرتا ہے۔ ترقیاتی مطالعہ ایک زبردست وسعت پیشہ ورانہ میدان میں رکھتا ہے، ان میں مختلف پیشے جیسے کام، تعلیم، ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد، بین الاقوامی صحافت کا انتظام کرنے والی NGO، حقوق انسانی تنظیم، امیگریشن اور مہاجر خدمات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سیاحت، عوامی رابطہ، شہری منصوبہ بندی، مواصلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی تحقیق جیسے کام بھی شامل ہیں۔ دوسرا ہے، سماجیات کی عملی فطرت۔ سماجیات ایک نظریاتی سائنس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عملی سائنس بھی ہے، اس میں تجربات، تجزیات اور عملی کوششیں شامل ہیں۔ حقائق تک پہنچنے کے لیے سائنسی طریقوں کا استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ سماجیات ایک عملی سائنس ہے، اس لیے حقائق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد تصوراتی یا خیالی نہیں ہے، یا صرف کرسی پر بیٹھے ہوئے فلسفے بتانے والی فطرت نہیں، بلکہ تجربات اور مشاہدات سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ عملی سائنس ہونے کی بنیاد پر اصل تجربات اور صحیح معلومات تحقیق سے ملتی ہے۔ انسان کے تعلق سے تمام معلومات بھی سماجیات کے عملی سائنس ہونے کا نتیجہ ہے۔ مختصر نوٹ لکھیے۔ پہلا ہے، سماجیات کی نوعیت۔ سماجیات ایک سماجی سائنس ہے جو سماج میں انسانی زندگی کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ سماجیات دوسرے سماجی علوم سے الگ ہے۔ سماجیات کی فطرت یا نوعیت کو جاننے کے لیے درج ذیل نکات کا مشاہدہ ضروری ہے۔ پہلا ہے، سماجیات عملی مشاہداتی سائنس ہے۔
سماجیات سائنسی طرز پر سماجی حقائق کا تجزیہ کرتی ہے۔ اس بنیاد پر صرف سوچ یا خیالات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں قوانین بنائے جاتے ہیں اور نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے سماجیات نظریاتی اور عملی سائنس ہے۔ سماجیات ایک نظریاتی سائنس ہے۔ موجودہ نظریات میں جدید نظریات شامل کرنا سماجیات میں شامل ہے، اسی لیے سماجیات کو ایک خالص سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سماجیات کی کئی شاخیں عملی معلومات پر قائم ہیں، اسی لیے سماجیات خالص کے ساتھ ساتھ ایک لاگو سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے سماجیات ایک حقیقت پسند سائنس ہے۔ سماجیات کا مقصد سماج کی سچائی کو سامنے لانا ہے۔ سماجیات کسی بھی سماج کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ سماج میں کیا ہے کیا سے نہیں ہے، اسی بات کا اندازہ سماجیات کے مطالعے سے کیا جا سکتا ہے۔ سماج میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس بات سے آگاہی ہوتی ہے۔ سماجیات سماج کے تعمیری عناصر اور تقریبی عناصر سے آگاہ کراتی ہے۔ اخلاقی اور غیر اخلاقی منظم اور غیر منظم عناصر سے آگاہ کراتی ہے۔ سماجیات ایک مجموعی سائنس ہے۔ سماجیات پورے سماج کا مطالعہ کراتی ہے۔ یہ سماج کے کسی مخصوص یا محدود پہلو کا مطالعہ نہیں کرتا، بلکہ یہ سماجی زندگی کے تمام ہی پہلوؤں کا مطالعہ کرتا ہے۔ اگلا ہے سماجیات کے عروج کو اثر انداز ہونے والے عوامل۔ پہلا ہے تجارتی انقلاب۔ تجارتی انقلاب 1450 عیسوی سے 1800 عیسوی کے درمیان واقع ہوا تھا۔ تجارتی انقلاب سے تجارت اور کاروبار میں وسعت پیدا ہوئی۔ بڑے پیمانے پر پیداوار کی وجہ سے یورپی ممالک سیاسی اور معاشی طور پر زیادہ مضبوط ہو گئے۔ زمینی راستوں کی بجائے سمندری راستوں سے نقل و حمل شروع ہو گیا اور یورپی بازار مشرق سے لائے گئے گرم مسالے کپڑے کی مصنوعات سے بھر گئے۔ بینک کا نظام مزید پھیل گیا، کاغذ کے نوٹ کو متعارف کرایا گیا۔ تمام تبدیلیاں سماجی تعلقات میں تبدیلی کا سبب بنی۔ صنعتی انقلاب 18ویں صدی عیسوی میں صنعتی انقلاب انگلینڈ میں واقع ہوا، جو انسان کی سماجی اور معاشی زندگی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ صنعتی انقلاب کے دوران نئی تکنیک اور مشینوں سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہ مشینیں بہترین اور بڑے پیمانے پر چیزیں تیار کرتی تھیں۔ 1830-1760 کے درمیان نئی دریافت اور تکنیک کا استعمال کیا گیا۔ ہاتھوں سے تیار ہونے والی اشیاء مشینوں پر تیار ہونے لگی۔ بڑے پیمانے پر لوگ شہروں کی جانب روزگار کے لیے ہجرت کرنے لگے۔ صنعتی انقلاب میں ماہرین سماجیات نے درج ذیل عناصر کو اہم قرار دیا: مزدوروں کی حالت، پیسوں کی منتقلی، شہریانہ۔ تیسرا ہے انقلاب فرانس، سیاسی تبدیلی۔ سماجیات کے عروج میں انقلاب فرانس کافی اہمیت رکھتا ہے، جو 1789 میں واقع ہوا۔ فرانسیسی سماج میں بے ترتیبی اور بھیڑ بھاڑ سے بہت سے ماہر سماجیات متاثر تھے۔ انقلاب فرانس ایک آزادی اور برابری کے لیے ایک نقطہ انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جاگیردارانہ انقلاب فرانس کی ایک آزادی اور برابری کے لیے ایک نقطہ انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہوا۔ اس انقلاب نے آزادی، مساوات اور بھائی چارگی جیسے خیالات کو بڑھاوا دیا، جو بعد میں بھارت کی آزادی کے بعد دستور ہند میں شامل بھی کیے گئے۔ شہریانہ۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے لوگ دیہاتوں سے نکل کر شہروں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ روزگار کی تلاش میں لوگوں نے شہروں کی طرف رخ کیا۔ شہریانہ کی وجہ سے شہروں کی آبادی بڑھنے لگی۔ ٹریفک، صحت عامہ کی ناکامی، سہولیات اور جھوپڑ پٹی کا وجود میں آنا جیسے مسائل پیدا ہونے لگے۔ بہت سارے ماہرین سماجیات، خصوصاً میکس ویبر، جارج سیمویل نے شہریانہ سے ہونے والے مسائل کی جانب اپنی توجہ مبذول کی۔ اسی سلسلے میں امریکی سماجیات کی دی شکاگو اسکول نے اہم کردار ادا کیا۔ تیسرا ہے روشن خیالی کا دور۔ یورپ میں صنعتی انقلاب اور انقلاب فرانس کے بعد سے روشن خیالی کا دور شروع ہوا۔ انہی ادوار سے 18ویں صدی عیسوی کے فرانسیسی مفکرین کی فکروں میں اضافہ ہوا۔ زمانہ روشن خیالی سے پرانے خیالات کے بجائے نئے خیالات اور حقیقت پسندی کی
شروعات ہوئی۔ افراد زندگی کے تمام اشکال سے متعلق سوالات کرنے لگے، انسان سائنسی طرز پر سوچنے لگا۔ صنعتی انقلاب وقوع پذیر ہوا جس نے یورپی قدیم خیالات کو چیلنج کیا، کلاسوں کو دوبارہ منظم کیا گیا، پرانے طبقات کو ختم کر دیا گیا، مذہب نے اپنی اہمیت کھو دی، خاندانی ڈھانچے میں بھی تبدیلی ہوئی، خواتین کی حیثیت بدلنا شروع ہوئی، آمریت ختم کر دی گئی اور اس کی وجہ سے جمہوریت نے لے لی۔ مذہب، کمیونٹی، طاقت، دولت اور معاشرے کا تصور نے ایک نئی شکل لے لی۔ اسی طرح صنعتی اور سائنسی انقلاب اور ذہنی طاقتوں نے یورپ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں پیدا کی جس نے یورپ میں سماجیات کو مزید عروج بخشا۔ چوتھا ہے سماجیات کے مطالعے کی اہمیت۔ بھارتی سماج میں مختلف مسائل سر ابھار رہی ہیں جن کا حل نہایت ضروری ہے۔ سماجیات کے مطالعے سے ان مسائل کو حل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ پہلا نقطہ ہے صنعتی انقلاب کی وجہ سے نئے شہر وجود میں آ گئے، دیہاتوں سے لوگ شہروں کی طرف کوچ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل سر ابھار رہے ہیں۔ سماجیات ان مسائل پر غور و خوض کر کے موضوع حل تلاش کرتی ہے۔ دوسرا، بھارتی سماج کے کسان بھی مسائل سے نبر آزما ہے۔ سماجیات کے مطالعے سے دیہی علاقوں کے مسائل کو سائنسی طرز سے حل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ تیسرا، بھارت میں کئی سماجی مسائل درپیش ہیں جیسے طلاق، خودکشی، بے روزگاری، بچہ مزدوری، بچوں میں جرائم کی داخلیت، زناکاری اور کرپشن۔ سماجیات کا مطالعہ ان مسائل کی تہہ تک پہنچ کر ان کا حل تلاش کرتا ہے۔ ماضی میں سماجی بیداری کی وجہ سے بھارتی سماج میں تبدیلیاں واقع ہوئی تھی، خصوصاً سماجی مسلمین کی سماجی برائیوں کے تعلق سے مخالفت کرنا وغیرہ۔ پانچواں، ذات پات کی خرابیوں کا حل سماجیات تلاش کرتی ہے اور سماج کو نئی سمت فراہم کرتی ہے۔ چھٹا، دیہی سماج اور قبائلی سماج تک تعلیم پہنچانے کے لیے ان کا مطالعہ ان کے سماج کا مطالعہ اور مناسب حل تلاش کرتی ہے۔ ساتواں، سماجیات کا مطالعہ فرد میں مثبت سوچ و فکر کو زندہ کرتا ہے۔ سماجیات سرکار کو اور سماجی اداروں کی اس سلسلے میں رہنمائی بھی کرتی ہے۔ سماجیات بھارت میں ایکتا، اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق، عالمی امن و فروغ دینے کے لیے بھی عملی کوشش کرتی ہے۔ سماجیات مذہبی تعصب، لسانی تعصب اور تنگ نظری جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف ثقافت کا مطالعہ کر کے تصادم کی وجہ کی تحقیق کر کے ایسے حالات اور خیالات پیش کرتی ہے تاکہ آئندہ جھگڑا اور تصادم سماج میں نہ ہونے پائے۔ بھارتی سماج میں مختلف معاشی مسائل ہیں جیسے بیکاری، غریبی، بھوک، قرض، معاشی استحصال وغیرہ۔ سماجیات ان مسائل کا مطالعہ کر کے موضوع حل تلاش کرتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، فرق واضح کیجیے۔ فطری سائنس، سماجی سائنس۔ فطری سائنس فطرت کے مطالعے کا نام ہے، سماجی سائنس سماج کے مطالعے کا نام ہے۔ فطری سائنس میں سائنسی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، سماجی سائنس میں مشاہداتی تجزیاتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فطری سائنس میں حواس خمسہ کا استعمال کیا جاتا ہے، سماجی سائنس میں بڑی آبادی کا سروے شامل ہوتا ہے۔ فطری سائنس میں حیاتیات، طبیعیات، کیمیا اور علم فلکیات شامل ہے، سماجی سائنس میں معاشیات، سیاسیات، قانون، جغرافیہ اور تاریخ شامل ہے۔ نظریاتی سائنس اور عملی سائنس۔ نظریاتی سائنس میں قدرت کے مطالعے میں مختلف نظریات کا استعمال ہوتا ہے، عملی سائنس قدرت کے بارے میں سائنسی معلومات پر روشنی ڈالتا ہے۔ موجودہ نظریات میں نئے نظریات کو شامل کیا جاتا ہے، عملی سائنس میں مفروضہ استعمال کرتے ہوئے حقائق تک پہنچا جاتا ہے۔ تیسرا، نظریاتی سائنس کو کمرے جماعت تک محدود کیا جاتا ہے، عملی سائنس کو کمرے جماعت تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ نظریاتی سائنس میں مختلف ماڈل کا استعمال ہوتا ہے، عملی سائنس میں حقیقی دنیا کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل تصورات کو مناسب مثالوں سے واضح کیجیے۔ ڈائسپورا، نقل مکانی کا مطالعہ۔ خطے زمین پر آباد بکھری ہوئی آبادی کو ڈائسپورا کہا جاتا ہے۔ وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے دوسرے مقام پر چلے جانا، یونانی زبان میں ڈائسپورا بکھری ہوئی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ہجرت کا مطالعہ تہذیب، زبان، سماج، زندگی، آبا و اجداد کے متعلق سیاسی اور معاشی زندگی پر اثر اور بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا، حیاتی سماجیات۔ حیاتی سماجیات ایک مضمون کے طور پر سماجیات میں شامل کیا گیا ہے۔
محققین مختلف طریقوں اور مشاہدات کی روشنی میں انسان کی سماجی زندگی میں حیاتیات کا کردار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، درج ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط؟ وجہ کے ساتھ لکھیے۔ پہلا، انقلاب فرانس سماجی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ یہ بیان صحیح ہے۔ انقلاب فرانس ایک نقطہ انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہوا اور آزادی، مساوات اور بھائی چارگی کو بڑھاوا ملا۔ دوسرا، فطری سائنس میں ترقی کا اثر سماجی سائنس پر پڑا۔ اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے۔ جیسے جیسے فطری سائنس میں ترقی ہوتی گئی، فطرت اور انسان کے درمیان تعلق سے آگاہی ہوتی گئی اور اس کا براہ راست اثر انسانوں پر پڑا۔ سوال نمبر 6 کا الف ہے خاکہ مکمل کیجیے۔ سماج کی اہمیت۔ سماج کی اہمیت: سائنسی طریقے سے سماج کا مطالعہ، سماجی اختلاف کی معلومات، سماجی مسائل کا حل، روزگار سے مربوط۔ درج ذیل سوالات پر اپنی رائے پیش کیجیے۔ سماج اور سنیما کے درمیان تعلق بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے سنیما سماج کی عکاسی کرتا ہے۔ سماجی مسائل کو فلم اور ڈراموں کے ذریعے عوام تک بآسانی پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک سمعی و بصری وسیلہ ہے جو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں حقیقی حالات کو تلخی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اطلاعات فراہم کرنا، تعلیم دینا، تفریح فراہم کرنا، ثقافت کو سماج میں پھیلانا جیسے بہت سے کام سنیما انجام دیتا ہے، جیسے بدعنوانی، یقین، لالچ، سیاست، غریبی، جنسیت، تشدد وغیرہ۔ 1993 میں دادا صاحب پھالکے نے سب سے پہلی خاموش فلم راجہ ہریش چندر بنائی۔ بھارتی سائنس ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آج بھارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں کافی ترقی کر رہا ہے، جو معاشی ترقی میں اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت اعلیٰ ترین ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ہے۔ بھارت مسلسل خلائی تکنیک میں ترقی کر رہا ہے، جس میں مشن چندریان اہم ہے۔ سیاروں کے تعلق سے سارک ملکوں میں بھارت لیڈر کی اہمیت رکھتا ہے۔ حکومت کی مدد سے بھارت صحت عامہ، خلائی تحقیقات، زراعت اور نیوکلیائی پروگرامز میں کافی ترقی کر رہا ہے۔ فارمیسی کی صنعت میں نینو ٹیکنالوجی نعم البدل کے طور پر مانا جا رہا ہے۔ سائنس میں ترقی کی وجہ سے سبز انقلاب میں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اسرو، بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارہ، 2022 میں پہلا انڈین ہیومن مشن کی شروعات کرے گا۔ سوال نمبر 7، درج ذیل سوالات کا جواب لکھیے۔ 150 الفاظ میں سماجیات کی اہمیت بیان کیجیے۔ سماجیات سائنسی طرز پر سماج کا مطالعہ کرتی ہے۔ سماجیات نے اس بات کو ممکن بنایا کہ اس کی مدد سے کسی بھی سماج کا مطالعہ سائنسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ مختلف میدانوں میں پیچیدہ انسانی سماج کو سمجھنے کے لیے سائنسی علم درکار ہوتا ہے۔ سماجی سائنس ہمیں خود کو، ہماری صلاحیتوں اور ذہانت کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں، جس سے سماجی زندگی کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے سماجیات سماجی اختلاف کی معلومات دیتا ہے۔ سماجیات مختلف سماجوں میں رہنے والے افراد، ان کا سماج، گروہوں اور طرز زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ساتھ ہی ثقافتی فرق اور مختلف مذاہب میں فرق واضح کرتا ہے۔ تیسرا، سائنسی نقطہ نظر کو بڑھاوا دیتا ہے۔ سماجیات سماج کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے انسان میں سائنسی نقطہ نظر پیدا کرتی ہے، جو انسان میں تعصب سے پاک، تنقیدی، عملی اور مثبت سوچ و فکر پیدا کرتی ہے۔ چوتھا ہے سماجیات روزگار سے مربوط ہے۔ سماجیات کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سماجیات کا علم بدلتے ہوئے معاشرے اور مختلف پیشوں کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ سماجیات صرف کمرہ جماعت تک ہی محدود نہیں ہے۔ آج سماجیات مختلف سماجی خدمات، قانون، مقابلہ جاتی امتحانات، تعلقات عامہ، صحافت، نشریات، مواصلات کے شعبے، NGO اور سماجی بہبود کے شعبے، دیہی ترقیات، تفریح و سیاحت، خاندانی فلاح و بہبود اور مردم شماری، سماجی تحقیقات، پالیسی، پلاننگ، محکمہ پولیس، قبائلی فلاح، تعلیم اور تعلیم سے متعلق اداروں میں استعمال ہو رہا ہے۔ پانچواں، سماجی مسائل کا حل۔ موجودہ سماج میں غریبی، بے روزگاری، دہشت گردی، آبادی، ہجرت، سماجی بے چینی، نشہ، ذات کے درمیان تعصب، فسادات، کمسن، گناہ گاری جیسے مسائل موجود ہیں۔ ان مسائل کا حل سماجیات فراہم کرتا ہے۔ چھٹا ہے سماجیات آگاہی فراہم کرتا ہے۔
سماجیات عملی اقدار پر قائم ہے۔ سماجیات عوام کو سماجی اقدار سے متعلق آگاہی فراہم کرتا ہے۔ سماجیات بدلتے ہوئے سماج سے متعلق بہتر رد عمل کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتا ہے۔ دوسرا ہے عصر حاضر میں سماجیات کی وسعت۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے سماجیات روزگار فراہم کرتا ہے۔ دن بدن سماجیات کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج سماجیات کلاس روم تک ہی محدود نہیں، آج مختلف صنعتوں میں قانون، سماجی خدمات، مقابلہ جاتی امتحانات، باضابطہ قارئین، NGO، سیاحت، صحت عامہ، پولیس محکمات، تعلیم اور بہت سے اداروں میں روزگار کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے سماجی مسائل حل کرنے میں استعمال۔ آج سماج میں بہت سارے پیچیدہ مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سماجیات ان تمام مسائل کا مطالعہ کر کے مناسب حل ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کمسن گنہگار، جرم، رشوت، چوری جیسے مسائل سماج سے جڑے ہیں۔ ان مسائل کا حل سماجیات فراہم کرتا ہے۔ تیسرا ہے بین الاقوامی مسائل کا حل۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے سارے ممالک ایک دوسرے سے قریب آ گئے ہیں، جس سے سماجی میدان میں دنیا بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ سیاسی طور پر دنیا میں تضاد اور ذہنی تناؤ بڑھ گیا ہے۔ انسان امن حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ سماجیات ہمیں ان تناؤ کے بارے میں سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ چوتھا، نظم و ضبط قائم کرنے میں مددگار۔ ہر سماج میں آج بے چینی پائی جاتی ہے۔ سماج میں نظم و ضبط قائم کرنے میں سماجیات اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مسائل کو سائنسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں نقطہ ہے انسانی تعلقات کے مطالعے میں مددگار۔ سماجیات انسانی تعلقات کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ سماج میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، ان کے اقدار، عقائد، رسمیں، تہوار وغیرہ۔ ہر برادری کا دوسری برادری کے ساتھ گھل مل جانا، ان کے درمیان تعلقات کا مطالعہ سماجیات کے ذریعے ممکن ہے۔ اگسٹ کامٹ کا 3 منازل کا قانون، اس کا جواب ہے 1822 میں کامٹ نے انسانی ترقی کے قوانین مقرر کیے، جسے اس نے 3 منازل کا قانون لا آف 3 اسٹیجز کا نام دیا۔ کامٹ کا کہنا تھا کہ انسانی دماغ کا ارتقاء سماج کے ارتقاء کے شانہ بشانہ چلا ہے۔ جس طرح بچپن میں انسانی زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر یقین کرتا ہے، نو بلوغیت میں تصور میں دنیا بساتا ہے، تنقید کرتا ہے، ادھیڑ عمر میں حقائق سے قریب ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی سماج کے پورے ارتقاء میں انسانیت 3 بڑے ادوار سے گزری ہے۔ دراصل یہ 3 ذہنی رجحانات تھے۔ پہلا، مذہبی تھیولوجیکل یا تصوراتی فکشیس، مابعد طبیعیاتی میٹافزیکل ایبسٹریکٹر، سائنسی یا واقعاتی پازیٹیو اور سائنٹیفک۔ کامٹ کے بقول مذہبی دور میں انسانی دماغ وجود کی حقیقی ماہیت کی تلاش کرتا ہے اور ہونے والے واقعات کی شروعات اور مقاصد کا تجزیہ کرتا ہے۔ ایک مفروضہ کار فرما رہتا ہے کہ دنیا میں ہونے والے تمام واقعات فوق البشر طاقتوں کی سبب ہے۔ مابعد طبیعیاتی دور میں انسانی دماغ ہونے والے تمام واقعات کے اسباب کو غیر مرئی طاقتوں میں تلاش کرتا ہے۔ واقعات پر مبنی دور کے شعور میں انسانی دماغ حقیقت اولیٰ کی تلاش ترک کر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا کائنات کی پیدائش اور مقاصد کے تلاش سے متعلق سوالات بھی پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس دماغ کی جستجو کا کائنات کو چلانے والے قوانین کے تجزیے میں وقف ہو جاتی ہے۔ گرچہ کامٹ انسانی دماغ کی تدریج آزادی کے ارتقاء کا تجزیہ کر رہے تھے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے سماجی تنظیم کی ترقی کے مختلف شکلوں کے قوانین کا احاطہ بھی کیا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ سماجی ارتقاء میں کامٹ نے جن قوانین کی نشاندہی کی، اس میں زیادہ تر زور ذہنی یا تصوراتی پہلو پر ہے، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کامٹ نے سماج کے ہر دور کو ایک خصوصی سماجی تنظیم اور سیاسی اقتدار سے منسلک کیا۔ مثلاً مذہبی دور میں مذہبی پیشواؤں اور فوجیوں کی حکومت تھی۔ مابعد طبیعیاتی دور کا تعلق یورپ کے قرون وسطیٰ اور نشاط الثانیہ سے تھا۔ اس زمانے میں چرچ کے عہدیداران اور قانون دانوں کی حکومت تھی، مگر سماج کے پازیٹیو دور میں سماجی نظام کی باغ ڈور صنعت و حرفت کے منتظمین اور سائنسی رہنماؤں کے ہاتھ میں لگ گئی تھی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔